بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سب سے مشہور ایک ہائی کورٹ کے متعلق کچھ معلومات۔ لاہور ہائی کورٹ جو کہ صوبہ پنجاب کی ہائی کورٹ ہے، اور اس کے اندر جو بھی مقدمات کی سماعت ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جاننے کے لیے لوگوں کا سوال تھا، وہ کیوریس تھے کہ کیا ہم بغیر کسی وکیل کے اور بغیر کو ٹی وی کو پرسو کیے بھی کسی مقدمے کی سماعت کے متعلق اس کیس کا نمبر، اس کیس کا ٹائٹل، اس کیس کی سماعت کی تاریخیں، ان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ تو بالکل لاہور ہائی کورٹ نے چند سال پہلے اپنی ایک ایپ متعارف کرائی۔ اس ایپ کے مطابق اس ایپ سے پہلے یہ ساری معلومات لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے لوگ لیا کرتے تھے، لیکن اس ایپ نے لوگوں کو ایک بہت ہی زیادہ سہولت دے دی کہ ایک سمارٹ فون میں لاہور ہائی کورٹ ایپ کے نام سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر کے اس کے بعد ہائی کورٹ کے متعلق تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس میں جو مین اس کے پوائنٹس ہیں، جو مین اس میں معلومات ہے، اس میں آپ کاز لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس دن کس آنریبل جج کے پاس کون سے کیسز کی سماعت ہے۔ ہر جج کے سامنے ہر تاریخ کو جو بھی کیسز کی سماعت کے لیے وہ مقرر کیے جاتے ہیں، جو بھی مقدمات، ان کی آپ کو لسٹ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کون سا وکیل اپیئر ہو رہا ہے، ان وکیلوں کے نام مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کیس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ آئندہ جب بھی اس کیس کی کوئی تاریخ ہو تو اس کے متعلق آپ کو معلومات مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ اگر لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور ان کی آٹو بایوگرافی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آنریبل ججز، جو سٹنگ ججز ہیں، جو ہائی کورٹ کے اندر اس وقت مقدمات سن رہے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر ایز اے جج اپوائنٹڈ ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو صرف کیس کا نام پتہ ہے یا آپ کو صرف وکیل کا نام پتہ ہے تو اس کے تھرو آپ سرچ کر سکتے ہیں، پھر اس وکیل کے متعلق جتنے بھی مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوگی یا جتنے بھی اس بندے کے نام سے کیسز منسوب ہوں گے، ان تمام کیسز کی آپ کو لسٹ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہائی کورٹ کی تمام رپورٹڈ ججمنٹس، جتنا بھی ہائی کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی عدالت کسی مقدمے کو سمجھتی ہے کہ اس مقدمے کے فیصلے کو آئندہ آنے والے مقدمات میں کسی اصول کے طور پر، قانون کے طور پر، یا سہولت کے لیے کہ انٹرپریٹیشن جو وضاحت ہے قانون کی، اس کے لیے استعمال کیا جانا ہے، تو اس کیس کو جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو جج صاحب رپورٹ کرتے ہیں۔ جو رپورٹڈ ججمنٹس ہوتی ہیں جس کی بیس پر آپ اپنے نئے مقدمات لڑ سکتے ہوتے ہیں، ان کی معلومات بھی اس ایپ کے تھرو آپ کو آسانی مل سکتی ہے۔ بلکہ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں کہ مجھے فلاں سبجیکٹ کے اوپر جو ہے ایک ججمنٹ چاہیے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے رپورٹ کی ہو، تو وہ بہت آسانی سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہائی کورٹ کا گائیڈ میپ جاننا چاہیں کہ ہائی کورٹ میں کون سی عدالت کس سائڈ پر ہے، تو آپ کو وہ آسانی سے اس میں سارا کچھ پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کیسز جن کو آپ اگر ایز اے لائر دیکھنا چاہتے ہیں، ایز اے لیٹیگنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، یا صرف اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو تینوں طرح کی آپشنز موجود ہیں۔ اگر آپ لائر ہیں تو آپ کو لائر کے حساب سے آپ کو آپ کے کیسز کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ اگر آپ صرف لیٹیگنٹ ہیں، آپ کا وہ کیس ہے، تو آپ کو لیٹیگنٹ کی طرح اس میں انفارمیشن ملتی رہے گی۔ اور اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کیس سے تو بھی آپ کے لیے وہ آپشن موجود ہے کہ آپ اس کیس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس کا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے بینچز میں کون سا جج کہاں پہ کام کر رہا ہے اور کن دنوں میں یہ ججز جو ہے وہ مطلب ان کا جو ایک ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے روسٹر کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ بینچ ہے جی، لاہور ہائی کورٹ لاہور، ملتان، بہاولپور، راولپنڈی، تو کون سا جج آج کل راولپنڈی میں کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے روسٹر آف سٹنگ ایک جاری کیا جاتا ہے، جس میں عموماً آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ جی نیب کے مقدمات کے لیے فلاں فلاں جج صاحب کا جو ہے وہ ڈویژن بینچ تشکیل دے دیا گیا، ڈی بی تشکیل دے دی گئی۔ اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں جج صاحب جو ہے نا وہ فلاں دن سے فلاں تک ملتان کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ تو یہ ساری معلومات بھی آپ اس ایپ کے تھرو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کبھی کسی مقدمے کی اٹیسٹڈ کاپی کہ آپ اس مقدمے کی فائل چاہتے ہیں، کاپی چاہتے ہیں، اور آپ نے وہ اپلائی کی ہے، تو وہ اس کی بھی مکمل انفارمیشن اس ایپ کے تھرو آپ کو مل سکتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کتنی مطلب بہت زیادہ آسان ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے یہ آپریٹ ہوتی ہے۔
سمپل آپ کو ایک سمارٹ فون چاہیے جس کے اندر جو کہ آج کل عام ہے کہ اینڈرائڈ فون ہو کسی کے پاس، اور اس میں آپ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے، جس میں آپ نے پلے اسٹور میں جا کر یہ لاہور ہائی کورٹ ایپ کے نام سے ایک ایپ ہے جو اس شکل کی ہوگی، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اس ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کی رجسٹریشن مانگی جائے گی، جس میں آپ اپنا نام، پتہ، فون نمبر، آپ کا ID کارڈ، ساری ڈیٹیلز آپ پرووائڈ کریں گے تو آپ کا ایک اکاؤنٹ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اب یہ اس کا ایک ہوم پیج ہے جو آپ کو آپ کا اوپر نمبر شو ہو رہا ہوگا، اور آپ کا یہ ایک اوپر گرین کلر کا جو بینر ہوگا اور نیچے وائٹ کلر کا، اور اس کے اندر لکھی ہوں گی جو چیزیں، کاز لسٹ، مائی کیسز، سرچ کیس، مائی کاپیز، روسٹر آف سیٹنگز، ججمنٹ، گائیڈ میپ اور آنریبل ججز۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی بھی کیس کے بارے میں کہ وہ کیس آج مطلب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب کے پاس کون کون سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے سمپل جانا ہے کاز لسٹ کے اندر۔ کاز لسٹ میں جانے کے بعد آپ نے پرنسپل سیٹ اوپر اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آل ججز کے اندر جا کر آپ نے جس جج کا آپ چاہ رہے ہیں، اگر آپ چیف جسٹس کا چاہ رہے ہیں تو دی چیف جسٹس کے نام سے آپ کو ایک ٹیب مل رہی ہوگی۔ اس ٹیب کو جب آپ کلک کریں گے تو آگے آپ کے پاس آپشنز ہوں گی کہ جو چیف جسٹس صاحب سنگل بینچ مطلب اکیلے ہیئرنگ کر رہے ہیں اس کے مقدمات کی لسٹ چاہتے ہیں، یا جو وہ ڈویژن بینچ کے طور پہ کر رہے ہیں، یا کوئی فل بینچ کے وہ ایک مطلب بڑا بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری کاز لسٹ اس طرح کی آپ کے سامنے ایک کاز لسٹ کھلائے گی، اس کے اندر آپ کے لیے سارے کیسز کا اندراج ہوگا کہ یہ کیسز فلاں فلاں دن چیف جسٹس صاحب کے پاس فکس ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کسی کیس کو سرچ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر فلاں قسم کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور میں اس کو سرچ کرنا چاہتا ہوں کہ جی اس میں کون سا وکیل ہے، اس کیس کا نمبر کیا ہے تاکہ میں اس کی کاپی بنوا سکوں، اس کیس کی کب ہیئرنگ ہوئی ہے اور آئندہ اس کی ہیئرنگ کب ہے، تو اس کے لیے آپ نے سمپلی سرچ کیس کے اندر جانا ہے اور اس کیس کا ٹائٹل ٹائپ کرنا ہے، اور اس کیس کا اس میں مطلب جو بھی اگر آپ کو پورا ٹائٹل نہیں بھی پتا تو جو اس کے اندر کوئی خاص نام ہے کہ نواز شریف کا کیس ہے جی، عمران خان کا کیس ہے، تو آپ وہ اس میں ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ اس طرح ساری انفارمیشن کھل جائے گی۔ اب وہ جو بھی اس نام سے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی میں نے جن کیسز کو مارک کیا ہوا ہے، اگر آپ لائر ہیں اور آپ یہ ایپ یوز کر رہے ہیں تو جن کیسز میں آپ کا فون نمبر ہوگا ان کیسز کو آپ مائی کیسز پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ڈیٹیل کھل آئے گی۔ اگر آپ اس میں وکیل ہیں تو اس کے ساتھ ایک نیلے رنگ کی پٹی ہوگی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس میں لٹیگنٹ ہوں، ایز اے لٹیگنٹ آپ رجسٹر ہیں، تو آپ کو ایک سبز کلر کی ہوگی اور گہرے سبز کلر کی، اور اگر آپ اس کو صرف فالو کر رہے ہیں، آپ کا کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کو ہرے رنگ کی ایک پٹی نظر آئے گی۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جو فوٹو کاپیز اپلائی کی ہیں، اٹیسٹڈ کاپی کسی کیس کی، ان کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ آیا وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور نہیں تیار ہوئی تو اس کا کب پتہ چل سکے گا، اس کو اس کو کیسے سرچ آؤٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے جانا ہے مائی کاپیز میں سے۔ اگر آپ کی کوئی کاپیز تیار ہیں تو وہ آپ کو آپشن دے دے گا جی یہ آپ کی کاپیز تیار ہیں، آپ اس کو کلیکٹ کر لیں، اور اگر آپ اس میں سرچ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی انڈر پروسیس ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا یہ آپ کی کاپیز جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں، ان کے لیے آپ کو اتنے دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کاپی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے، اس نمبر کے تھرو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کون سا جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور ان دنوں میں کون سے ججز ملتان کے اندر ہیں، تو اس کے لیے جو ٹیب ہے روسٹر آف سیٹنگ، آپ نے روسٹر آف سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے۔ یہ آپ کو ڈیٹس دے گا، یہ اس وقت جو ویک چل رہا ہے وہ منڈے 21 جون سے لے کر جولائی جو ہے وہ 21 جون 2021 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ والا ہفتہ جو ہے، اس ہفتے میں کون کون سے ججز پرنسپل سیٹ پہ ہیں تو یہ آپ کو پوری انفارمیشن پرووائڈ کر دے گا۔ اسی طرح آپ کسی اور بینچ کی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں پرنسپل سیٹ کی جگہ آپ فلاں اس بینچ کو، ملتان بینچ ہے تو آپ ملتان بینچ کو چوز کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر آپ کوئی اور بینچز مطلب بہاولپور ہے تو یہ سب کی آپ کو ایک ڈیٹیل لسٹ آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے کون کون سے مقدمات کے فیصلوں کو رپورٹ کیا ہے تاکہ آئندہ آنے والے مقدمات میں ان کو وضاحت کے طور پر، ان کو اصول کے طور پر استعمال کیا جا سکے، تو آپ نے ججمنٹس میں جانا ہے۔ اگر اس میں آپ کسی خاص جج کی ججمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کسی خاص سال کی دیکھنا چاہتے ہیں اور کسی خاص موضوع کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس آپشنز ہیں، ایئر کی، جج کی جو کورٹس کے ساتھ ہے آپشن، اس کے بعد کیس نمبر اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو اس کی ججمنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر سائٹیشن ٹیگ لائن کی اس کے اندر جی وہ سروس میٹر کی ہے، یا جی وہ ایک مطلب چیک کی FIR ہے، اس کی بیل ہے، یا کوئی مرڈر ریفرنس ہے، تو آپ اس کو اس میں پٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد
टाइटल अगर आपको पता है आप लिख दें, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता तो आप सिंपल उसको सबमिट कर देंगे तो जितनी भी उस वक्त की जजमेंट्स होंगी वो आपको दिखा दी जाएंगी। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर, मतलब हाई कोर्ट में जब आप एंटर होते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो आपको जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि अगर आपने फ़लाँ ब्लॉक में जाना है तो फ़लाँ ब्लॉक इस तरफ है, फ़लाँ ब्लॉक इस तरफ है। तो इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन सा, मतलब वो किस किस साइड पे लाहौर हाई कोर्ट की हदूद के अंदर है, ताकि आप आसानी अपने मकाम पे जो भी जिस अदालत में आप पहुंचना चाहते हैं और आप लाहौर से नहीं हैं तो आप आसानी से पहुंच सकें। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं और उन जजेस की प्रोफाइल क्या है, उन जजेस के नाम क्या हैं, उन जजेस की शक्लें देखना चाहते हैं, फेसेस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑनरेबल जजेस वाली टैब में जाएंगे और आपको इस तरह से तमाम जजेस जो हैं वो दिखाई देंगे। अच्छा, अब आप अगर चाहते हैं कि मैंने फ़लाँ मुकदमे को देख लिया, अब फ़लाँ मुकदमे को मैं ये चाहता हूँ कि फ़लाँ मुकदमा जब भी फ़िक्स हो तो मुझे उसका नोटिफिकेशन आए ताकि मुझे पता हो और मैं उस केस को फॉलो कर सकूं, तो उसके लिए आपने उस कंसर्न केस को पहले सर्च करना है। वह जब आपके पास वो केस आ जाएगा, फॉर सपोज़ मैं अगर ये वाला केस जो है इसको, ये जो नंबर 1 पर है, मैं इस केस को मार्क करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा। जब ये केस ओपन हो जाएगा तो ये आपके बॉटम राइट के ऊपर एक ऑप्शन है, उसको मैं क्लिक कर दूँगा। जब वो क्लिक करूँगा तो मुझे उसके ऊपर एक हरे रंग की पट्टी बन जाएगी, जिसका मतलब है कि मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। मैं इसमें लॉयर नहीं हूँ या इसमें लिटिगेंट नहीं हूँ, इसलिए इसमें हरा कलर आया, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और जब भी ये केस फिक्स होगा तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे आप बासानी घर बैठकर लाहौर हाई कोर्ट के बारे में बजाय ख़बरों में सुनने के आप ये मालूम कर सकते हैं कि फ़लाँ दिन कौन सा केस फिक्स है और उसमें पिछली कौन कौन सी तारीखें हो चुकी हैं और आइंदा उसकी तारीख क्या होगी और वो किस जज के पास है। इसके अलावा आप ये जान सकते हैं कि फ़लाँ जज साहब के पास आज इस तरह के मुकदमात हैं, और ये बिल्कुल एक पब्लिक ऐप है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वकील हों या आप केस के अंदर लिटिगेंट हों। अगर आपके पास ये एक्सेस है, सिंपली इंटरनेट की एक्सेस है और स्मार्टफोन है, कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप से पहले जो हाई कोर्ट का सिस्टम था वो जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये एक वेबसाइट है लाहौर हाई कोर्ट की। आप सिंपली गूगल में टाइप करेंगे लाहौर हाई कोर्ट तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट में आपको केस मैनेजमेंट की, ये जो टॉप के ऊपर ये जो टैब बनी हुई है, एक पट्टी बनी हुई है, इसके अंदर केस मैनेजमेंट की जो ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो केस मैनेजमेंट के अंदर आपके पास ये सारी ऑप्शंस होंगी। उनमें आपके पास ये ऑप्शन है कि जी अर्जेंट कॉज लिस्ट मैं देखना चाहता हूँ, मैं कोई रेगुलर कॉज लिस्ट देखना चाहता हूँ, मैं कोई सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट देखना चाहता हूँ, उसमें कोई रेड लिस्ट, मतलब जो बहुत पुराने केसेस हैं जिनको रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है वो देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने केस दायर किया था और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग गया, एतराज़, जैसे आपने सुना होगा कि जी नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने या किसी मतलब जो आप ख़बरों में सुनते हैं किसी मशहूर मुकदमे में कि उस केस के ऊपर एतराज़ लगा कर वापस कर दिया गया या एतराज़ लग गया, तो उसमें क्या एतराज़ है वो डायरी ऑब्जेक्शन केस के अंदर आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी केस का आपके पास नंबर है तो आप पता कर सकते हैं कि इसकी लास्ट हेयरिंग का स्टेटस क्या है, कि इससे पहले जो इसकी हेयरिंग हुई या तारीख़ थी उसके ऊपर क्या हुआ। तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत आपका वकील होना ज़रूरी नहीं, आपका केस के अंदर पार्टी होना ज़रूरी नहीं, लेकिन आप ये तमाम मालूमात अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।